يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ قلم کی 2 آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 51 اور 52، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر دعوت اسلام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح طرح سے مخالفت کی جا رہی تھی۔ انہی مخالفتوں میں سے ایک مخالفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مجنون کہا کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، اور کبھی کچھ اور تو کچھ اور، اس طرح کے الگ الگ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روک سکیں۔ جو لوگ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں ان کو باز رکھ سکے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات تراشے جاتے تھے، آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، آپ پر جادو بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد بھی لگائی گئی۔ یعنی مکے کے اندر ایسے لوگ تھے جو نظر بد لگانے میں بہت معروف تھے۔ ان کا ایسا ماننا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ دیکھیں گے اور ان پر اپنی نظر ڈال دیں گے تو آپ پر نظر لگ جائے گی،
اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے نبی بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں، لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، تو کہتے ہیں یقیناً یہ قرآن سنانے والا پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، جبکہ حق بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سارے جہاں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے۔ قرآن مجید ایک واعظ ہے، قرآن مجید کسی پاگل اور دیوانے کی گفتگو اور بات نہیں۔ لیکن چونکہ وہ دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، اس طرح قرآن مجید کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو داغدار کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنایا کرتے تھے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ نظر کا لگنا بھی حق ہے، نظر کا لگنا بھی حق ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل احادیث سے ملتے ہیں، اور انشاءاللہ آج اسی پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک موقع پر جب اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ مصر کی طرف اور یوسف کو تلاش کرو یا وہاں پر جاؤ اور کچھ غلہ وغیرہ لاؤ، تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو خبردار تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ مصر کے اندر 4 دروازے تھے باب الداخلہ کے طور پر، جہاں سے لوگ داخل ہوا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو نظر لگ جائے۔ یہ 11-12 بھائی تھے، نوجوان، خوبصورت، ایک سے ایک بڑھ کر، اگر ایک ہی مرتبہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو یہ ممکن ہے کوئی بری نظر سے ان کو دیکھ لے، حاسدانہ نگاہ سے دیکھ لے اور انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ کہا وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہا ہے میرے بیٹو تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یہ میری حکمت عملی ہے، میری ترکیب ہے، ورنہ میں جو کچھ کوشش کر رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا ہوں۔ اللہ نے اگر کوئی چیز مقدر کی ہے تو اس کو میں تم سے ہٹا نہیں سکتا ہوں، لیکن میری کوشش ہے۔ اسے پتہ چلا کہ کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ ایک انسان کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز مقدر کر دی ہے کسی کی قسمت میں تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ آپ چاہے جتنے وسائل اختیار کر لیں، چاہے اس سے بچنے کے لیے جتنی کوششیں کر لیں، اگر اللہ نے مقدر کر دی ہے تو وہ تو تکلیف آپ کو پہنچ کر رہے گی۔ لیکن پھر بھی ہم کو اور آپ کو کسی برائی سے، تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو ظاہراً اور جائز ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اسی اللہ پر توکل کیا
اور تمام توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی اللہ پر ہی توکل کرے۔ یہ ایک نبی ہے جو اپنے بچوں کے سلسلے میں خطرات کو محسوس کر کے اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کیے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے بھی یہ دلیل پکڑی ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نظر ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن سے بھی جیسا کہ آپ کے سامنے آیتیں پیش کی گئی یہ بات ثابت ہے، اور حدیثیں بہت ساری اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ آیت میں جو آیا لَيُزْلِقُونَكَ، اس کے معنی ہے کہ وہ آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی آپ کو نظر لگا دیں گے، اور بغض کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت اور حفاظت فرما رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیت الا من عین او خمہ، دم کرنا، رقیہ پڑھنا، جھاڑ پھونک کرنا جو شرعی دائرے میں ہے وہ جائز نہیں، لیکن نظر لگنے یا بخار کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو اس پر ہم دم کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی نظر کا ذکر آیا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس طرح امام بخاری، ابو داؤد اور ترمذی نے دیگر الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ نظر بد ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، اگر کوئی چیز دنیا میں تقدیر پر بھی سبقت لے جانے والی ہوتی، اللہ نے جو مقدر کیا ہے تقدیر، اگر کوئی چیز دنیا میں تقدیر پر بھی سبقت لے جانے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقتہ العین، تو یہ نظر بد جو ہے اس پر بھی سبقت لے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا لکھا کسی بھی وجہ سے ٹلنے والا نہیں، اس لیے نظر بد بھی کسی کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو نظر بد کی جو تاثیر ہے یہ تقدیر کو بھی بدل ڈالتی۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے کہا جائے غسل کرنے کو تو تم غسل کر لیا کرو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جب کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا کئی طرح کا علاج ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم وہ دعائیں، وہ اذکار قرآن سنت سے جو ثابت ہے پڑھیں تاکہ نظر بد ہمیں نہ لگ سکے۔ نمبر دو کہ جب نظر بد لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سا طریقہ ہے جو ثابت ہے، وہ کون سی دعائیں ہیں جو ثابت ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہم نظر بد کو اپنے سے دور کر لیں، یا کسی کو لگی ہے تو اس پر دعا کر کے اس سے دور کر دیں۔ تو اس میں سے ایک علاج کیا ہے کہ غسل کرنے کو کہا جائے، جس نے نظر لگائی ہے اس سے کہا جائے تو ایک برتن میں غسل کرے، ایک خاص طریقے سے اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، چہرہ اور ہاتھوں کو مکمل دھونا، پاؤں دھونا، حتیٰ کہ اپنے ازار کے اندر جہاں کپڑے لگے ہوئے ہیں وہ حصہ بھی دھو کر ایک بڑے برتن میں، جس سے کہ زیادہ پانی ہو، جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر یہ پانی ڈال دیا جائے، تو
تو اس کو شفایابی مل جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. انشاءاللہ آگے باتیں آ رہی ہیں. تو یہ نظر بد کا ایک علاج ہے کہ جس پر آپ کو شک ہو کہ فلاں نے نظر لگائی ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ آپ غسل کرو، یعنی اپنی اعضاء کو ایک برتن میں دھو ڈالو، تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر دے، کیونکہ یہ بھی نظر بد کا ایک علاج ہے. اسی طرح علاج میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. اور وہ دم کون سا ہے؟ وہ یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بٹھا لیا کرتے تھے سامنے اور یہ دعا ان پر پڑھ دیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے میں تم دونوں کو اللہ تعالی کے کلمات تام کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان زہریلے جاندار سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے. دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا کہ نظر بد بھی لگتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے. یعنی مریض کو سامنے بٹھا کر آپ اس پر یہ پڑھ دیں، اور چاہیں تو اس پر پھونک دیں یا اس کے سامنے پڑھ دیں، اتنا کافی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے ہَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ علیہم السلام. آپ فرمایا کرتے تھے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام پر دعا کیا کرتے تھے. یعنی یہ کہ گویا نظر بد سے بچنے کے لیے ان کے سامنے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث سے بات ثابت ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3331 پر آئی ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. نظر بد کسی کو بھی لگ سکتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں لگی. کبھی کبھی انسان کو اپنی نظر بد بھی لگ سکتی ہے، اپنے بچوں کو ایک ماں ایک باپ کی نظر لگ سکتی. چاہیے کہ ایک آدمی اس کا خیال کرے تاکہ اسے نظر بد نہ لگ سکے. اسی طریقے سے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ معوذتین پڑھیں. معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو. بعض اہل علم نے سورہ اخلاص کو بھی اس کے اندر شامل کیا. یہ تینوں صورتیں پڑھیں صبح و شام 3 مرتبہ، حتیٰ کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی ظہر کے بعد، عصر کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ نظر بد سے بچ جائیں گے. اور یاد رکھیں جیسے نظر کسی انسان کی لگتی ہے ایسے نظر کسی جن اور شیطان کی بھی لگ سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں آیا کہ جنات اور انسان دونوں کے شر سے میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعاؤں کو ترک کر کے صرف آپ یہ دور صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے آپ جنات اور شیطان جو ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان جن کے اندر شر ہے، حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دور صورتیں اختیار کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام ترمذی اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا. اسی طریقے سے ایک دعا یہ بھی ہے جو حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا. پتا چلا نظر بد اور حسد اس کا علاج حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اندر جب محسوس کیا آپ کو تکلیف تھی تو آ کر خود حضرت جبریل نے یہ دعا پڑھی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس کر رہے تھے تو آئے اور کہا، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو انہوں نے آپ کو یہ دم کیا، وہ دم بھی بہت چھوٹا سا حصہ ہے دعا کا، آپ پڑھیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دعا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے حضرت جبریل امین اور یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ نبی میں آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر انسان اور ہر آنکھ کے شر سے اور نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل نے اس طرح پڑھ کر دم کیا۔ گویا یہ بھی ایک دعا ثابت ہو گئی، ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے آپ پر پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں پر پڑھ دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور گھر کے جن لوگوں کو خدشہ ہے انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ ان پہ پڑھ دیا کریں۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کو نظر بد بہت زیادہ لگا کرتی ہے، کچھ لوگوں کو نظر بد بہت زیادہ لگا کرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے یتیم تھے، ان کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو آ کر حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا جعفر کے بیٹوں کو نظر بد لگ جایا کرتی ہے، تو کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، ہاں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہوتی تو نظر سبقت کر جاتی۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے بھی اس روایت کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر نظر بد کا اثر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، بار بار انہیں نظر لگ جایا کرتی، خاص کر کے بچوں کو۔ اچھے خاصے بچے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار گھر میں آ گئے طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی ہم لے کر کہیں چلے جائیں طبیعت خراب ہو جایا کرتی۔ خواتین کے اندر بھی ایسا پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، باہر نکلے نہیں کہ نظر بد کے شکار ہو گئے، انسانوں کی نظریں لگ سکتی ہیں، شیاطین کی نظریں لگ سکتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے علاج کیا کریں۔ علاج کیا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کے پاس بیان کی گئی، ان میں سورہ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اسی طریقے سے تینوں قل، یہ سب پڑھیں، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے علاج ہوگا۔ آخری سورہ بقرہ کی دو آیتیں جو ہیں اللہ کے رسول نے اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ اگر کوئی رات کو اس کو پڑھ لے تو یہ دونوں اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ اہل علم کہتے ہیں کافی ہو جاتی ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، یا کسی شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کا بندوبست کریں، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں زیادہ اموات جو تقدیر کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، فطری موت، اس کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ اسی نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ آپ نے فرمایا نظر بد یہ ایک آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی۔ کیا معنی؟ نظر بد لگ جائے تو ایک آدمی مر کے قبر پہنچ جاتا ہے، اور ایک اونٹ بیمار ہو جائے
तो जल्दी से उसको ज़बह करके खा लेते हैं लोग, हांडियों में पका लेते। इस तरह आप सल्लम ने फरमाया कि नजर बद एक आदमी को पहाड़ से गिरा देती है। बाद रिवायतों में है एक पहाड़ को अपनी जगह से हिला देने की ताकत रखती है नजर बद। और ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, आपको बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाए, और भी तरह तरह की मुख्तलिफ मुजी बीमारियां हैं, जब अल्लाह के हुक्म से लगा करती हैं, तो ऐसे ही नजर बद भी है, अल्लाह ताला के हुक्म से किसी पर असरअंदाज हो जाती। इसलिए इसके बचाव का तरीका अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमको और आपको दिया है। बहुत जरूरी है कि हम लोग इसका ख्याल करें और इस सिलसिले में हरगिज कोताही न करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इब्न माजा ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो नजर लग जाने की वजह से दम करा लिया करें। इसे पता चला दम हम कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। अगर कोई नेक आदमी है, दीन इस्लाम को जानता है, शरीयत का पाबंद है, मुत्तकी परहेजगार है, जिसको आप समझते हैं, अगर आपको नहीं आती हैं दुआएं, तो आप उससे दरख्वास्त कर सकते हैं कि मुझे दुआ पढ़ दे। ज्यादा बेहतर है कि आप इन दुआओं को याद कर लें ताकि किसी और को आपको न कहना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो किसी और को कह सकते हैं कि मुझे नजर लग गई है या कुछ तकलीफ है, आप दुआ पढ़ दीजिए, ये जायज। ठीक है, इसका माना ये हरगिज नहीं है कि अब आप लोग मस्जिद में मेरे पास जो है भीड़ लगा ले। मैं कोई इसका धंधा नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग रुकिया शरइया करते हैं वो जायज है, लेकिन करने वालों को अच्छी तरह जांच पड़ताल लिया करें। ये नहीं कि आप बस उसी के पीछे पड़ जाएं। ठीक है, ज्यादा कोशिश करें कि आप अपना इलाज खुद करें, खुद दुआएं पढ़ें, याद करें। सारी दुनिया की बातें आपको याद हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं इम्तिहान में अच्छे नंबरात के लिए, और बड़े बड़े इम्तिहानात देते हैं पास हो जाएं मुलाजमत के लिए। ये दुआएं जो आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हैं, इन्हें हम क्यों ना याद करें। इसके लिए सिर्फ मौलाना ही को जहमत देना, जब देखो उन्हीं के पास पहुंच जाना और बस उन्हीं से कहना कि बस आपकी ही दुआ लगेगी, ये बहुत से फितनों का दरवाजा भी खोल देती है चीज। ठीक है, इसलिए खुद से दुआएं करनी चाहिए। आइए उस हदीस को अपने सामने रखते हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास इलाज का तरीका बताया है, जैसे कि अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया गुस्ल का। इस हदीस को इमाम अहमद ने अबू उमामा बिन सहल बिन हनीफ से रिवायत किया है। उनके वालिद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सफर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे और ये लोग भी आप सल्लम के हमरा थे। हत्ता कि जब ये जोहफा की घाटी खरार में पहुंचे तो वहां सहल बिन हनीफ ने गुस्ल किया। सहल गोरे रंग और खूबसूरत जिस्म और खूबसूरत जिल्द के मालिक थे। खानदान बनु अदी बिन काब के एक शख्स आमिर बिन रबिया ने जब सहल को गुस्ल करते हुए देखा तो कहा कि मैंने इस तरह का कोई इंसान नहीं देखा और आज तक ऐसी खूबसूरत जिल्द किसी पर्दा नशीन औरत की भी नहीं देखी। इससे सहल बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और अर्ज की गई, अल्लाह के रसूल सहल के बारे में कोई तदबीर फरमाएं। अल्लाह की कसम वो न सर उठा रहे हैं और न होश में आ रहे हैं। आपने फरमाया, हल तत्तहिमूना फीही मिन अहद, तुम इनमें से किसी एक पर इल्जाम लगाते हो, यानी तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस तरह साल बिन हनीफ को किसी ने नजर लगा दी है, किसी पर तुम्हें डाउट और शक है? साहबे कराम ने अर्ज की, हाँ अल्लाह के रसूल, आमिर बिन रबिया पर। इसलिए कि आमिर बिन रबिया यहां से गुजरे थे और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही थी कि हाय साल बिन हनीफ कितने गोरे हैं, अल्लाह की कसम मैंने तो इतना गोरा, इतनी गोरी कोई औरत ही नहीं देखी, कोई लड़की ही नहीं देखी। इस तरह की बातें उनकी जबान से निकल गई। ऐसी बातें हमारी और आपकी भी जबान से निकल जाया करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और आप नाराज हुए आमिर बिन रबिया पर।
اور آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا علام یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ حل اذا رأیت ما یعجبک برکت، آخر جب تم نے دیکھا اور تمہیں سہیل بن حنیف کا جسم اچھا لگا تو کیوں نہیں تم نے برکت کی دعا کر دی اس کے لیے؟ کیا کہنا تھا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یا قرآن میں اس طرح بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھی اس طرح کی کوئی بھی دعا آپ پڑھ دے، عربی نہیں آتی اردو میں کہہ دیں ماشاء اللہ، کیا بہتر جسم ہے، اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے۔ کسی کو بھی کوئی چیز آپ دیکھیں تو اس طرح کے الفاظ اپنی زبان میں بھی کہیں، اور جو اللہ رسول سے ثابت ہے وہ بھی کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ برکت دے، بہت اچھا، بہت خوب، اس طرح کے الفاظ ہم کو اپنی زبان سے کہنے چاہیے۔ آپ نے کہا آخر تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تم نے دیکھا اور تمہیں کوئی چیز پسند آئی، کیوں نہ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی؟ ثم قال له اغتسل له، پھر آپ نے ان سے کہا چلو تم اس کے لیے غسل کرو۔ پھر آپ نے انہیں اپنے چہرے، دونوں ہاتھوں، دونوں کوہنیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کے کناروں اور تہبند کے اندر والے جسم کو ایک برتن میں دھویا۔ یہ پورا جو ظاہر ہے، ہاتھ یہاں سے کوہنیوں اور یہ ہتھیلیوں، حتیٰ کہ گھٹنا، پاؤں، چہرہ، ٹھیک ہے، کلی کا کرنا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ حصہ جو ازار باندھتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ شرمگاہ بھی دھو ڈالے، گرچہ کہ کچھ لوگوں نے کہا اس کو بھی دھوئے، لیکن بعض نے کہا وہ کپڑا جو ازار کی صورت میں جیسے لنگی، پینٹ، پاجامہ جو جسم سے لگا ہوا اگلے حصے میں، یہ حصہ دھونا مقصود ہے۔ بہرحال گنجائش ہے کہ آدمی پورا دھو دے، اور آپ نے کہا دھو، اور ایک برتن، ایک قدح لایا گیا، ایک برتن بڑا، اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں کلی کی، دھوئے، سب اس کے اندر پانی ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو سہل پر اونڈیل دیا۔ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے اس پانی کو ان کے سر اور پشت پر اونڈیلا، پھر برتن کو بھی ان کے پیچھے سے ان پر اونڈیل دیا گیا، یعنی پانی پیچھے سے اچانک، کچھ لوگ کہتے ہیں اچانک اس کے اوپر ڈالنا اور خوب اچھی طرح پورا برتن ہی اس طرح سے پلٹ دینا ان کے اوپر، جس کو بیماری لگی۔ پھر کیا ہوا؟ سہل بالکل تندرست ہو گئے اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنے لگ گئے گویا انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ دیکھا آپ نے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس معنی کی اور بھی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ ہے ایک علاج کا طریقہ۔ اس کے اندر ایک بات آئی، جب تم سے کہا جائے غسل کرو تو تم اپنے بھائی کے لیے غسل کرو۔ اب یہ نہ کہو نہیں بھائی کیا میرے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں، میں ہی ملا تم کو، میں نظر کیوں لگاؤں گا؟ ایسا ہو سکتا، کوئی بھی آدمی کہے گا کہ بھائی آپ آئے تھے گھر پہ، ہمارے بچے اچھے خاصے تھے، آپ کے آنے سے ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ غسل کر دیں تاکہ میں نظر بد کا علاج کر دوں۔ اب آپ بدکے مت، نظر تو لگنا حق ہے، نہیں نہیں یہ کیا ہے، یہ کوئی بات ہے، آپ میرے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا آپ ان کے لیے غسل کر دیں۔ ایک برتن میں، ٹب میں جو ہے اس طرح جو ہے جیسے وضو کرتے ویسے جسم کے بہت سارے حصے کا پانی جو ہے ڈالنے، اور پھر اس کے بعد وہ پانی جو ہے بچوں پر ڈال دیا جائے یا جن پر لگا ہے پیچھے سے، انشاءاللہ اس کی نظر بد جاتی رہے۔ یہ وہ علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عزیز ساتھیوں، نظر بد پر اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، میں نے مختصر اس درس کو آپ کے سامنے رکھا یعنی خطبہ جمعہ میں، تاکہ آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کوشش کریں کہ آپ شریعت مطہرہ پر عمل کریں، دعائیں یاد کر لیں، اپنا علاج، اپنے بچوں کا علاج خود کریں، اور اگر آپ کو نہیں آتی ہیں دعائیں تو کسی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یاد رکھیں
بہت زیادہ کسی سے دعا کروانے کی عادت بنا لینا شریعت نے اس کو بہتر نہیں قرار دیا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ ان میں کہا گیا وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کرواتے تھے، جائز ہے دم کروانا، لیکن وہ اللہ پر توکل کرتے تھے، خود کر لیتے تھے، کسی اور سے دم نہیں کرواتے تھے۔ اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خونوں کی، ان کے مالوں کی، ان کے آبروؤں کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، یہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔